بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے سردار عمر نذیر کشمیری کا ایک امپورٹنٹ پیغام ہے آزاد کشمیر سے، وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بڑی اہم چیزیں ہیں آزاد کشمیر سے جو مجھے اب پتہ چلی، اور کچھ ثبوت بھی میرے پاس آئے ہیں۔ لیکن ساتھ میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن ان کی لڑائی کی حیثیت صرف اتنی ہے جیسے دو آوارہ جانور سڑک پہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور آپ وہاں سے گزر رہے ہیں رستے میں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے اچانک دو آوارہ جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو آپ ایک پتھر اٹھا کے انہیں مارتے ہیں کہ چلو دوڑ جاؤ یہاں سے۔ بس عوام کی اتنی دلچسپی ہے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لڑائی میں عوام کی صرف اتنی سی دلچسپی ہے کہ نورا کشتی ہے، ادھر آپس میں لڑتے رہیں گے، پھر ہڈی کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہی ان کا مالک ہے، یہ وہیں جا کے دم ملائیں گے، وہیں جا کے جو ہے وہ یہ بوٹ چاٹیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کی اتنی اوقات ہے، لوگ ان کو سیریس نہیں لے رہے۔ لیکن اصل معاملہ تو لاشیں گرنے کا ہے، جس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ آپس میں جعلی لڑائی کر رہے ہیں۔ عمر نذیر کشمیری نے بتایا کہ پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے بدترین جارحیت کی گئی ہے، اسٹیٹ فائر کیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 3 دن میں 40 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں، بدترین دہشت گردی کی گئی ہے۔ وہ ہتھیار استعمال کیے گئے جو لائن آف کنٹرول پر ہونے چاہیے، جو ہندوستان پہ استعمال ہوتے ہیں۔ جدید ہتھیاروں کا استعمال جموں کشمیر کی نہتی عوام پر کیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم اور بربریت ہے۔ نہ ہماری لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے، نہ پاکستانی فورسز کے ساتھ لڑائی ہے، نہ ہی پاکستانی اداروں کے ساتھ ہے، اور نہ ہی ہم پاکستان کے خلاف ہیں۔ ہم اپنے بنیادی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہم اپنے حق کے ملکیت کے لیے، حق حکمرانی کے لیے ایک پرامن سٹرگل ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایک احتجاج ہے، پرامن ہے، وہ چل رہا ہے۔ تو ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو یہ ایک چہرہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، چھوٹا بھائی بڑا بھائی پاکستان کشمیر کا، وہ بھی بے نقاب ہو گیا پوری دنیا کے سامنے۔ بھارتی فوج کی طرف سے ہمارے جموں کشمیر کے عوام پر جو ظلم و بربریت ہوتا ہے، یہاں کا ظلم اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ پچھلے 53 دنوں میں ہماری 100 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، 1000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ تو بڑی خوفناک سچویشن ہے جو عمر نذیر کشمیری صاحب بتا رہے ہیں۔ ان کے اپنے بھائی بھی شہید ہوئے، لیکن دیکھیں اس کا بھائی شہید ہوا ہے، اس کے 4-5 جملوں میں آپ کو پوری بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ قصور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کا نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے ابھی بھی آپ اس کی بات کو غور سے سنیں۔ نہ ہماری لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے، نہ پاکستانی فورسز کے ساتھ ہے، نہ پاکستانی اداروں کے ساتھ ہے، اور نہ ہی ہم پاکستان کے خلاف ہیں۔ ہم اپنے بنیادی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ عمر نذیر کشمیری نے کہا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے پاکستانی ریاست کو، اور ریاستی اداروں کو، اور پاکستانی لوگوں کو، لیکن کوئی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عالمی میڈیا ان خبروں کو چھاپ رہا ہے، نیو یارک ٹائم نے اس کو چھاپا، گارڈین نے اس کو چھاپا، الجزیرہ میں چھپی ہے۔ باقی انڈیا تو ان خبروں کو بہت اٹھاتا ہے۔ پوری دنیا کے جو بین الاقوامی اخبارات ہیں وہاں پہ یہ خبریں چھپ رہی ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت احتجاج کی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں یا اوورسیز کشمیری ہوں۔ یہ برطانیہ سے لے کے یورپ تک بہت بڑے احتجاج پلان کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یعنی جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں، آپ کو وہاں پہ سوائے ان ملکوں کے جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے ممالک میں احتجاج کی خبریں ملیں گی۔ جرمنی میں ایک بڑا احتجاج پلان کیا گیا ہے، اسی طرح ایک احتجاج کی پلاننگ میں سن رہا تھا کہ اسپین میں کی گئی ہے، اٹلی میں احتجاج کی تیاریاں ہیں۔ تو ہر جگہ پہ یہ اگست کے مہینے میں آپ کو بہت زیادہ احتجاج سننے اور دیکھنے کو ملے گا۔ یورپی ممالک میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ نکل نکل کر احتجاج کریں گے، اور احتجاج اس وجہ سے بھی کہ عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ابھی یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، ان کی لڑائی سے کم ایک فائدہ ضرور ہوا کہ ان دونوں نے مل کر عاصم منیر صاحب کا جو کردار ہے اس کو بے نقاب کیا۔ پیپلز پارٹی بتاتی ہے کہ کس طریقے سے عاصم منیر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا جیتا ہوا الیکشن کمیشن کو حکم دے کے چوری کروایا، اور وہ پی ایم ایل این کی جھولی میں ڈال دیا۔ اسی طرح پی ایم ایل این بھی بتاتی ہے کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا۔ ایکچولی تو مینڈیٹ ان ساروں نے پاکستان تحریک انصاف کا چوری کیا ہے۔ ابھی جماعت اسلامی نے بتایا کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے کراچی کی 22 سیٹوں کو 2 جماعتوں میں بانٹ دیا، ایم کیو ایم میں اور پیپلز پارٹی میں، یعنی 15 سیٹیں دے دی ایم کیو ایم کو اور 7 سیٹیں دے دی پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکتی، یہ سب جانتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی بھی الطاف حسین کے بعد کوئی حالت نہیں ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں، ان سے چھین لی گئی۔
لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لڑائی میں ان دونوں نے مل کر فیلڈ مارشل صاحب کا جو کردار تھا سیاسی اسے بڑے پیمانے پر بے نقاب کیا ہے، اور ان دونوں نے بتایا کہ کس طریقے سے فیلڈ مارشل نے ان دونوں کی مدد کی ہے. یعنی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے پول کھول رہی ہے، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے پول کھول رہی ہے، اور یہ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو لاشیں گر رہی ہیں آزاد کشمیر میں ان کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے. اب 100 کے قریب لاشیں گر گئی ہیں بقول عمر نذیر کشمیری صاحب کے. سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ دستور لاپتہ ہے، وہ احتجاج کرنے کے لیے کشمیر جانا چاہتے تھے، انہیں نہیں جانے دیا، انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے ناکے کے پاس احتجاج کیا، واپس جا رہے تھے، ان کو اغوا کر لیا گیا. اب جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو اب تک ہمیں نہیں پتا کہ سابق سینیٹر مشتاق صاحب کہاں ہیں. وہ ہمیشہ ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کمزور طبقات کے لیے بولتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے کشمیر کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی. 2 مرتبہ اسرائیل نے بھی انہیں گرفتار کیا، باقاعدہ وہ ان کی حراست میں رہے، ان کے تشدد کا سامنا کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ سینیٹر مشتاق انہیں بھی اغوا کر لیا گیا ہے. یہ ہے ناظرین صورتحال. تو اگست میں بہت سارے احتجاج ہوں گے، وہ آپ دیکھیں گے. ایک اور چیز ناظرین، فالس فلیگ آپریشنز، کچھ ویڈیوز ایسی ہیں ہمارے پاس جہاں پہ نقاب پوش لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہیں آزاد کشمیر میں، نقاب پوش لوگ سادہ کپڑوں میں فائرنگ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں. لیکن کیونکہ جو آزاد کشمیر کے نوجوان ہیں انہیں ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے اینڈ تک اور ثبوت اکٹھے کرنے ہیں، تو یہ نقاب پوش لوگ جب فائرنگ وائرنگ کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ بعد میں یہ کہا جا سکے کہ یہ دیکھیں آزاد کشمیر کے لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، تو جو کشمیری نوجوان ہیں وہ ان کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سیکورٹی فورسز کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کسی جگہ پہ نقاب پوش افراد آتے ہیں، وہ آ کر فائرنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہی والے نقاب پوش افراد جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے گپے لگاتے ہوئے بھی دکھائی دے دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. تو یہ آزاد کشمیر کے نوجوان جان پر کھیل کے ایک ایک ویڈیو بنا کے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ فالس فلیگ آپریشن ان کے کھاتے نہ ڈالا جا سکے. ابھی کچھ سابق فوجی افسران ہیں، ان کے اکاؤنٹوں سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں. ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کشمیری کھڑا ہے، وہ فائرنگ کر رہا ہے، اور باقی آس پاس کے لوگ بالکل ارریلیونٹ ہیں اس فائرنگ سے، بلکہ اس کے پاس سے ایک موٹر سائیکل والا 2 لوگ گزرتے ہیں، وہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف کو وہ گولیاں چلا رہا ہے، اور وہ جا رہے ہیں ادھر کو. یعنی لوگوں کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیوز فائرنگ کی ریٹائر فوجی لگا رہے ہیں. ابھی تم نے ساری زندگی بندوق کے ساتھ گزاری ہے، کم سے کم تمہیں تو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ یہ جعلی ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس طرح کے ماحول میں ایسے فائرنگ ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ ویڈیو جعلی بنی ہوئی ہے، اور وہ آدمی اسی سمت جا رہے ہیں، لوگ وہیں سے گزر رہے ہیں جہاں وہ گولیاں چلا رہے ہیں، لوگوں کو لگی نہیں رہی. یہ بہت عجیب صورتحال ہے. پروپیگنڈے کا ایک دور ہے اور سب مل کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ جن کشمیریوں کو ہم نے ہمیشہ اپنی شارک کہا اور انہیں اپنے دل کے قریب رکھا، آج وہ سارے غدار ہو چکے ہیں. ماضی میں نا انہوں نے، اب میں کیا بار بار آپ کو بتاؤں، انہوں نے سب کو ہی غدار قرار دیا ہے. سب سے پہلے قائد اعظم کو لاپتہ کر کے پہنچا دیا زیارت میں، نہ قائد اعظم سے پہلے نہ قائد اعظم کے بعد آج تک کسی کو بھی ڈاکٹر نے زیارت میں نہیں بھیجا. اکیلا قائد اعظم ہے جس کو زیارت میں بھیجا تھا، ٹی بی ہوگی، ان کا علاج وہاں پہ ہوگا. بھئی ان کو اتنی ہائٹ پہ آپ نے بھجوا دیا جہاں پہ ویسے ہی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. تو یہ ایکچولی قائد اعظم کی ابڈکشن ہوئی تھی، انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا. یہ دعویٰ کیا جاوید ہاشمی صاحب نے، اور انہوں نے بڑی اچھے دلائل بھی دیے اپنے دعوے کے حق میں. فاطمہ جناح بھی غدار، لیاقت علی خان بھی غدار، ذوالفقار علی بھٹو بھی غدار، شیخ مجیب بھی غدار، پھر اس کے بعد جناب جتنے سیاستدان آئے، بے نظیر بھی غدار، نواز شریف بھی غدار، عمران خان بھی غدار، اور عبدالغفار بھی غدار، پھر جو آپ کا اے این پی ہے یہ بھی غدار ہے، ایم کیو ایم بھی غدار ہے. کوئی پاکستان میں محب وطن ہے کوئی ایک؟ مجھے کوئی صحافی بھی غدار ہے، جج بھی غدار ہے، وکیل بھی غدار ہے، کوئی ایک مجھے پاکستانی فوج کے علاوہ کوئی آپ مجھے ایک ادارہ یا کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایک ایسا معاشرے کا حصہ دکھا دیں جس کے اوپر غداری کا فتویٰ نہ لگایا گیا ہو. باقی سارے ہی غدار ہیں. بس پاکستان کے جو ملٹری جنرلز ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد فوری طور پہ بیرون ملک اپنے کاروبار سیٹ کرتے ہیں، صرف وہ غدار نہیں ہیں. وہ ملٹری جنرل جن کے بچے بیرون ملک پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ وہاں پہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، جو ان کی تنخواہوں سے بہت دور کی اور اوپر کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غدار نہیں ہے. جزیرے خریدنے والے بھی غدار نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی فوڈ چینز بنانے والے بھی غدار نہیں ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے اہم عہدے لے لینے والے بھی غدار نہیں. غدار صرف ہم لوگ ہی ہیں. بیوروکریٹ غدار ہوگا، پولیس والا غدار ہوگا، یہ بیچارہ محکمہ مال والا غدار ہوگا، کوئی سیاستدان غدار ہوگا، کوئی صحافی غدار ہوگا، کوئی مولوی غدار ہوگا، کوئی بیچارہ دینی شخص ہے وہ غدار ہوگا، پٹھان غدار ہوگا، مہاجر غدار ہوگا، پنجابی غدار، سب غدار ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی جرنیل کبھی غدار نہیں ہو سکتا، غدار نہیں ہو سکتا. ان کے علاوہ سب کے اوپر یہ ٹھپا پاکستان میں بار بار لگایا گیا. اب ناظرین،
سچویشن پاکستان میں یہ ہے کہ جن اداروں کو اس وقت دہشت گردی کے خلاف لڑنا تھا وہ آزاد کشمیر میں مار کٹائی میں لگے ہوئے ہیں، وہ بلوچستان میں مار کٹائی میں لگے ہوئے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم فائنل کال کی طرف جاؤ گے تو ہم بھی فائنل یہ کر دیں گے، تو آپریشن کر دیں گے، تو کریک ڈاؤن کر دیں گے۔ وہ بندوبست کر رہے ہیں کہ ججوں کو قابو کیسے کرنا ہے، وہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کیسے لے کر آنی ہے۔ آپ اندازہ کریں سیاست کیسے کرنی ہے، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ یہ ہنگو کا ایک انسیڈنٹ ہوا چیک پوسٹ کے اوپر، خزینہ چیک پوسٹ ہے ہنگو میں، وہاں پہ دہشت گردوں کا ایک بڑا خوفناک حملہ ہوا، جہاں ایک ڈی ایس پی دیار خان شہید ہو گئے۔ ان کے بارے میں جو ابتدائی اطلاعات آئی وہ یہ کہ یہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے اہل خانہ کو سب کو صبر عطا فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈی ایس پی دیار خان صاحب نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ اس دہشت گردی کے حملے میں 11 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ ابتدائی اطلاعات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ 32 پولیس والے زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کر لی ہے اس واقعے کی، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ اہلکاروں کو اغوا بھی کر لیا ہے یا یرغمال بنا لیا ہے۔ یہ جو خبر ہے رفعت اللہ اور اکزئی صاحب نے بھی دی ہے، دیگر کچھ اور صحافیوں نے بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ سوات کے علاقے میں بھی دہشت گردی کا واقعہ رپورٹ ہوا۔ تو یہ ملٹیپل انسیڈنٹس خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں۔ بلوچستان چلے جائیں تو سرحدوں کو وہاں پہ ریگولیٹ کرنے کی بجائے ان کو بند کر دیا گیا ہے، جس سے بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کے سارے کاروبار بند ہو گئے۔ اب بلوچستان کا جو ضلع نوشکی ہے وہاں پہ کرفیو لگایا ہوا ہے، لوگوں کا کاروباری زندگی مکمل طور پہ بند ہے، تشدد اور اغوا کے واقعات بڑھ رہے ہیں، دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، روزگار کی بندش ہے، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلوچستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ان لوگوں نے، اور آج بھی بلوچستان کا جو حل ہے وہ سیاسی لوگوں کے پاس ہے۔ ملٹری آپریشنز میں یا طاقت کے بلبوتے پہ یا ڈنڈا اٹھا کے یا گولی چلا کے آپ بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں کر سکتے۔ جبری طور پہ گمشدگیاں اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ وہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا۔ سیاسی لوگوں کو جب تک مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا یا موقع نہیں دیا جائے گا، عوامی منتخب نمائندے آگے نہیں آئیں گے، تب تک بلوچستان کے زخم نہیں بھریں گے، وہاں مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کو تو کچلتے ہیں، مختلف قومیتوں کو تو کچلتے ہیں، لیکن جو پاکستان کا رس نچوڑ رہے ہیں، جو پاکستانیوں کا خون پی رہے ہیں، ان کو نہیں پوچھتے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے اور سرکاری رپورٹ ہے، سرکاری اعداد و شمار ہے، سینٹ سے نکل کر آ گئے کمیٹی میں سے۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے سال آئی پی پیز کو جو ہم نے پیسہ دیا ان میں 1149 ارب روپیہ ہم نے انہیں دیا، جو بجلی انہوں نے بنا کر ہمیں دی اس کے بدلے میں 1149 ارب روپیہ جو آئی پی پیز نے ہمیں بجلی بنا کر دی، ہم نے اس کے بدلے میں پچھلے سال دے دیا۔ لیکن 1800 ارب روپیہ جو اس سے کہیں زیادہ ہے وہ ہم نے آئی پی پیز کو دیا کیپیسٹی چارجز کی مد میں، یعنی جو بجلی انہوں نے کبھی نہیں بنائی اس کے بدلے میں ہم نے انہیں بجلی بنانے سے بھی زیادہ پیسہ دیا۔ 1149 ہم نے دیا بجلی کے بدلے میں، اور 1800 ہم نے دیا ارب، یہ ارب ہے 1800 ارب، یہ ہم نے دیا بجلی نہ بنانے کا پیسہ۔ پھر اس سال جو ہے وہ اپریل تک انرجی چارجز میں ہم نے 1023 ارب روپیہ دے دیا، اور اپریل تک ہم نے کیپیسٹی چارجز کی مد میں 1430 ارب روپیہ دے دیا۔ اب یہ 2000 ارب تک جائے گا جب سال پورا ہو جائے گا، آپ اندازہ کریں، یہ کیپیسٹی چارجز ہے۔ تو گزشتہ 5 سالوں میں جب سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں اور آ کر بجٹ پیش کر رہے ہیں، ہم نے آئی پی پیز کو کل 7275 ارب روپے کے کیپیسٹی چارجز دیے ہیں۔ 7275 ارب روپے کیپیسٹی چارجز ہم نے دے دیے آئی پی پیز کو گزشتہ 5 سالوں میں۔ یہ پتہ کتنا پیسہ بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے 26 ارب ڈالر سے زائد، 26 ارب ڈالر۔ ایک ارب ڈالر کے لیے آپ ناک رگڑتے ہیں، کشکول لے کر پھرتے ہیں پوری دنیا میں ایک ارب ڈالر کے لیے، اور یہاں پہ 26 ارب ڈالر آپ نے آئی پی پیز کو دے دیا۔ یہ آئی پی پیز 108 ہیں، میرے خیال میں ان میں سے زیادہ تر آئی پی پیز کی اتنی کاسٹ ہی نہیں ہوگی جتنا پیسہ انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں لے لیا۔ یعنی ایک انہوں نے منصوبہ لگایا، اس کے اوپر جو مفت میں پیسہ ملا وہ پیسہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ منصوبے کی لاگت بھی اس میں سے نکل گئی، اور حکومت نے جب یہ منصوبے لگائے گئے تو ان پہ بہت ساری ڈیوٹیاں اور چیزیں معاف کی تھیں۔ یعنی ان کے تو ساری انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے سیاست دانوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے فرنٹ مین ہیں، اور یہ دن رات پیسہ بنا رہے ہیں اور جیبیں بھر رہے ہیں۔ یہ جو 108 آئی پی پیز ہیں، ان میں سے 75% ایسے ہیں جنہیں کبھی چیک ہی نہیں کیا گیا۔ یہ بھی انکشاف سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ہوا، ایمل ولی خان صاحب بتا رہے تھے۔
ان میں سے 108 میں سے 75 ایسے ہیں جن کا کبھی وزٹ ہی نہیں کیا گیا, جن کو چیک ہی نہیں کیا گیا. یعنی 75% ایسے ہیں, لگ بھگ 78 ہے ان کی تعداد, 78 یا 80 ان کی تعداد ہے جن کا کبھی وزٹ کیا ہی نہیں گیا. اندازہ کیجئے آپ, کوئی گیا ہی نہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ بجلی بن بھی رہی ہے یا نہیں بن رہی. بس وہ کہتے ہیں یہ بل بنا کر بھیج دیتے ہیں, وہ بل ہمیں ریسیو ہو جاتا ہے اور ہم انہیں پیمنٹ کر دیتے ہیں, اور جو پیمنٹ نہیں کرتے وہ پینڈنگ ہو جاتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کوئی چیک کرنے والا بھی نہیں ہے انہوں نے کتنی بجلی بنائی, کیسے بنائی, کتنے کی بنائی, کس طرح ڈیلیور کی, کہاں پہ وہ بجلی گئی. یہ بل بنا کر دے دیتے, وہ پیسے دے دیتے ہیں انہیں, اور کیپیسٹی پیمنٹ بھی دے دیتے ہیں انہیں. یہ اس طریقے سے پاکستان کے اندر نظام چل رہا ہے, اور یہ تسلیم کیا گیا قائمہ کمیٹی کے اندر کہ جناب ہم نے اس کا وزٹ نہیں کیا, ہم نے اس کو نہیں دیکھا. قرضوں کے حالات ہمارے کیا ہے, ذرا یہ بھی جاتے جاتے آپ کو میں بتا دوں اس وقت, کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے, آپ کے ساتھ شیئر ضرور مجھے کرنی چاہیے. قرضوں کے حوالے سے اس سال, یہ جو اب رواں مالی سال شروع ہو گیا ہے, اس سال ہم نے 21 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں. اب ہم کتنے رول اوور کروا سکتے ہیں, یعنی معافی کروا لیں گے, سر اس سال واپس نہیں کریں گے, اگلے سال واپس کر دیں گے, تو وہ اگلے سال کے اندر شامل ہو جائیں گے. پھر اگلے سال 21 نہیں ہوگا, اس سے بہت زیادہ ہوگا. تو اس سال ہم نے 21 ارب ڈالر جو ہے وہ واپس کرنے ہیں قرضوں کی بات میں. ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترستے ہیں. ہم نے ابھی UAE کا تھوڑا سا پیسہ واپس کرنا تھا, تو ایسی تیسی پھری ہوئی تھی. لگ بھگ کوئی 200-250 ملین ڈالر, یعنی 1 ارب ڈالر کا چوتھا حصہ شاید, یا اس سے بھی کم, ہم نے کویت کا دینا ہے, اور 97 سے دینا ہے. یعنی لگ بھگ 30 سال ہو گئے ہم نے ان کا پیسہ واپس نہیں کیا, اور جتنا پیسہ اس سے بہت زیادہ سود ہم نے دے دیا. اندازہ کریں آپ, یہ پاکستان کی پالیسی ہے, یہ پاکستان کی معاشی پالیسی ہے. تو اب جناب ہم نے دینا 21 ارب ڈالر کا قرضہ, اور ان میں سے 7.3 ارب ڈالر وہ ہیں جو ہم نے اپنے ڈپازٹس کے اندر رکھے ہوئے ہیں, قومی خزانے کے اندر ہم نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. 3.5 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف اس کے اوپر سود ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے, اور یہ ڈیٹا گورنر اسٹیٹ بینک نے سینٹ میں آ کر بتایا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ایسے میں معیشت کیسے چلے گی, کس طرح چلائیں گے یہ, جب لوگ اعتماد ہی نہیں کر رہے. بھائی یہ جیبیں کاٹیں گے لوگوں کی. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 17-18% تک نیچے چلی گئیں. انہوں نے کوئی ریلیف عوام کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا پتہ ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب دوبارہ جنگ لگے گی تو ہم دوبارہ قیمتیں بڑھائیں گے, لہذا ابھی جو بڑی ہوئی ہیں ان کو ایسے ہی رہنے دو, اور جتنا عوام کا خون نچوڑ سکتے ہو نچوڑ دو. روزانہ کی بنیاد پہ قیمتیں اس لیے رکھی تھی نا کہ روزانہ کی بنیاد پہ نیچے اوپر کر لیں گے. نیچے کوئی نہیں کرتے, اوپر ہی کرتے رہتے ہیں. تو جیبیں کاٹ رہے ہیں عوام کی. ایک مرتبہ پھر امریکہ نے ایران کے اوپر حملے کر دیے ہیں, اور ایران اب جوابی کاروائیاں کرنے جا رہا ہے. وہاں پہ صلح کا کوئی رستہ ابھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہا. اب تک اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.